الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کن کن چیزوں سے کپڑے وغیرہ ناپاک ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی ہیں۔ ماتے ایک عورت نے عرض کیا رسول اللہ، ہم جب کبھی کسی کپڑے کو حیض سے خون لگ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا تم میں کسی کپڑا حیض سے خون میں آلودہ ہو جائے تو اسے کھرچے، پھر پانی سے دھوئے، تب اس پہ نماز پڑھے۔ تو ایک دفعہ حضور اسلام اس طرح ہی مسئلے بیان فرما رہے تھے۔ بعض عورتوں نے اپنے چہروں پہ شرم وہ جو حیا ہوتی ہے، فرمایا اللہ تم سے بڑھ کے حیا فرماتا ہے، لیکن یہ شرعی مسائل ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے۔ مسلم کی حدیث ہے یہ والی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایتیں موجود ہیں وہ ہمیں اسی طرف ہمیں لے جاتی ہے تاکہ ہم اس کو عمل کریں۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چمڑا جب پکا لیا جائے پاک ہو جائے گا، یہ جو بکرے وغیرہ سے ہوتے ہیں تو یہ۔ اور ایک اور ارشاد ہے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرداری کھالیں جب پکا لی جائیں تو انہیں کام میں لایا جائے، یعنی کہ کوئی مردار ہے تو اس سے جو کھال وغیرہ ہوتی ہے اس کو کام میں لا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر ارشاد فرمایا درندوں کی خاص سے منع فرمایا، جیسے شیر ہے، چیتا ہے یہ۔ اور دوسری روایت میں ان کے پہننے اور ان پہ بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بکری کی کھال ہونا چمڑے بنی ہوئی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھال پہ نمک لگا کے چھوڑ دیا جائے، 3 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا اس کو مسلا جائے، پھر اس کے بعد نمک لگایا جائے، تیسرے دن اس پہ چونا لگایا جائے اور اس کو سکھا لیا جائے، تو وہ چمڑا وہ آپ کا دسترخوان بن جائے گا۔ اس پہ بیٹھیں، اس پہ بیٹھنے سے عاجزی انکساری پیدا ہوگی۔ اور یہ جو شیر چیتوں کی کھال ہوتی ہے نا، ان پہ بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ نجاست 2 قسم کی ہے، وہ جس کا حکم سخت ہے اس کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ، دوسری وہ جس کا حکم ہلکا ہے اس کو کہتے ہیں خفیفہ۔ نجاست غلیظہ حکم یہ ہے کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے تلک جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، قصدن پڑھی جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اگر با نیت استخفاف یعنی ہلکا جان کے پڑھا تو کفر ہو جائے گا، کفر۔ نکاح ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر درہم کے برابر تو پاک کرنا واجب ہے، بے پاک کی نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے۔ اور قصدن پڑھی جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا۔ اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کی یہ نماز ہوگی مگر خلاف سنت ہوئی، اس کا اعادہ بہتر ہے۔ ایک مسئلہ۔ نمبر 2، اگر نجاست گاڑی ہے، اسے پکھانا، لید، گوبر، تو درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کے معنی یہ ہے کہ وزن میں اس کے برابر کم یا زیادہ ہو، اور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے اور زکوٰۃ میں 3 ماشے رتی ہے۔ اگر پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب، شراب، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے۔ شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی جو ہوتی ہے نا، اس کے برابر بتائی ہے، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کے ہموار رکھیں، اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے، اس کی مقدار تقریباً یہاں کے روپے کے برابر ہے۔ یہ تقریباً 60 سال پرانی بات کر رہے ہیں، تو ابھی جو سکہ تو ہمارے یہاں ملتا نہیں پاکستان کے اندر، تو باہر ممالک کے اندر جو سکہ دیکھا جائے گا کہ اتنا بڑا آتا ہے، جتنا ہتھیلی کی مثال دی، پانی رک جائے تو وہ انسان دفعہ تجربہ کر لے، گھر کے اندر پانی ڈالے ہتھیلی کے اندر اور سکہ وغیرہ ہو یا لوہے کا پیس ہو تو دیکھ لے اتنی بڑی نجاست اگر کپڑوں پہ ہوگی تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اسی کا حکم بیان کیا ہے کہ بعض نیت کے اوپر وہ کفر تک بات پہنچ جائے گی، اور جب کفر ہو جائے گا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسائل اس لیے بتاتے ہیں کہ سیکھنا چاہیے انسان کو تاکہ بندہ گناہ سے بچ جائے۔ نجیس تیل کپڑے پہ گرا، اس وقت درہم کے برابر نہ تھا،
پھر پھیل کر درہم کے برابر ہو گیا، تو اس میں علماء کو بہت اختلاف ہے۔ راجح یہ ہے کہ اب پاک کرنا واجب ہو گیا، تیل تھا ناپاک تھا، کم تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ پھیل گیا، ٹھیک ہے۔ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے۔ نجاست خفیفہ اصل بولتے ہیں پیشاب وغیرہ کو، کپڑے کے حصے یا بدن کے کسی عضو میں لگی ہے، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، آستین میں اس کی چوتھائی سے کم ہے، یوں ہی ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ اگر پوری چوتھائی میں ہو تو بے دھوئے نماز نہ ہوگی۔ مقصد بتا رہے ہیں کسی بھی کپڑے کے حصے میں اگر دامن میں لگی ہے تو دامن کے 4 حصے کر لیں، ناپ لیں۔ آستین میں لگی ہے تو آستین کے 4 حصے آپ ناپ لیں، جو چوتھا حصہ بنے گا نا اس کی مقدار آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس طرح سے پھر آپ کو معلوم پڑے گا کپڑا پاک ہے ناپاک ہے۔ نجاست خفیفہ غلیظہ کے جو الگ الگ حکم بتائے گئے ہیں یہ اسی وقت ہیں کہ بدن یا کپڑے میں لگیں، اگر کسی پتلی چیز سے جیسے پانی یا سرکے میں گرے تو چاہے غلیظ ہو یا خفیفہ ہو کل ناپاک ہو جائے گی، اگرچہ ایک قطرہ گرے، جب تک وہ پتلی چیز حد کثرت پر یعنی دے دردہ نہ ہو۔ یعنی کہ اگر اتنا بڑا حوض ہے، 10 ہاتھ چوڑا ہے، 10 ہاتھ لمبا ہے، اس میں گری ہے تو پاک ہے پانی، اس سے کم میں گری ہے تو ناپاک ہے۔ اور جو اوپر مسئلہ بیان کیا ہے وہ کپڑے میں لگنے کا، وہ کپڑے کا ہے، لیکن اگر کوئی اس کا ہے پیشاب پر چھیٹا ہے، کسی پانی میں گر جائے، دودھ میں گر جائے، سب ناپاک ہو جائے گا۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اس سے پخانہ ہے، پیشاب ہے، بہتا خون ہے، پیپ ہے، منہ بھر کے جو الٹی ہوتی ہے یہ ہے، حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ خون ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، یہ چیزیں ناپاک کر دیں گی۔ شہید فقہی یعنی وہ جس سے غسل نہیں دیا جاتا، اس کا بیان انشاءاللہ کتاب جنایت الشہید میں پڑھیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ شہید فقہی خون جب تک اس کے بدن جدا نہ ہو پاک ہے، یعنی جو تعریف میں نے بتائی ہے شہید فقہی وہ ہوتا ہے یعنی وہ غسل نہیں دیا جاتا، اس کا بیان ادھر آئے گا انشاءاللہ۔ تو ایسا شہید ہو اس کا خون پاک ہے، ٹھیک ہے، جب تک جدا نہ ہو جسم پہ لگا رہے تب تک پاک ہے، اور جسم جدا ہو جائے پھر مسئلہ ہو رہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ، آپ نے دیکھا ہوگا بعض کی آنکھیں دکھتی ہیں، وہ گند بھی آ جاتا ہے آنکھ کے اندر، تو وہ ناپاک ہوتی ہے، بندہ سے آنکھ صاف کرتا ہے، ہاتھ پہ لگا لیتا ہے، برتنوں پہ لگا لیتا ہے، بچوں پہ لگا لیتا ہے، بہت بے احتیاطی زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہیں، جو چھوٹے بچے جن کے ہوتے ہیں نا ان میں بہت زیادہ یعنی کہ احتیاط ہے، تو یہ مسئلے سیکھنا چاہیے۔ ناف یا پشتان سے درد کے ساتھ جو پانی نکلے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب یہ مسئلے جن کو معلوم نہیں ہوں گے جو چلے گئے دنیا سے، کل قیامت میں ان کو جواب دینا ساری باتوں کا، کیونکہ علم سیکھنا فرض ہے۔ بلغمی رطوبت ناک یا منہ سے نکلے نجیس نہیں ہے، اگرچہ پیٹ سے چڑھ کے بھی آئے نا، اگرچہ بیماری کے سبب ہو، یہ ناپاک نہیں ہے بلغم تھوک، مگر اس سے گند کھائی جاتی ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرتے ہیں، لیکن ناپاک نہیں ہوگی۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کے پیشاب نجاست غلیظہ ہے، یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں پیشاب پاک ہے، محض غلط ہے، کچھ بھی نہیں۔ شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر منہ بھر ہے، بچے الٹی کرتے ہیں جو شیر خوار بچے نے جو دودھ پیتے ہیں دودھ ڈال دیا، اگر منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے، بچے نے منہ سے نکالا الٹی کر دی، تو ہم جیسے کپڑے صاف کیا ایسے ہاتھ میں بھی لگ جاتی کبھی کبھار، ایسے ہم نے بھی دودھ میں بھی آٹا گوندھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو ہم سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، ہمارے سے کیا ایسے کون سے گناہ ہو رہے ہیں ہمارے سے۔ خوشی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار را گوشت، چربی یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے مردار ہے، اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، جیسے مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، بت پرست اور مرتد جو مسلمان ہو کے کفر کر لیا ہو، کافر ہو گیا ہو، کا ذبیحہ، اگرچہ اس نے حلال جانور میں بکری وغیرہ ذبح کیا، اس کا گوشت پوش سب ناپاک ہے، چاہے گھائی کاٹی ہو، جیسے آج کے بد مذہب ہیں مسلمانوں کے اندر جو گستاخ ہو گئے ہیں، الگ الگ فرقوں میں چلے گئے جو لوگ، اگر وہ گوشت کاٹ بھی دے نا، اس کے گھر سے گوشت آ جائے وہ تب بھی ناپاک ہے، تب بھی نہیں کھا سکتے۔ اگر حرام جانور ذبح شرعی ذبح کر لیا گیا تو اس کا گوشت پاک ہو گیا، اگرچہ کھانا حرام ہے، سوائے خنزیر کے کہ وہ نجیس العین ہے، کسی طرح یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور کا پخانہ، پیشاب، گھوڑے کی لید، ہر حلال چوپایا کا پخانہ، جیسے گھائیں، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی جو پرند کے اونچا اڑیں اس کی بیت، مرغی
اور یہ بدک جو ہوتی ہے یہ چھوٹی ہو یا خواہ بڑی، ہر قسم کی شراب، نشہ لانے والی تاڑی اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، سانپ کا پخانہ، پیشاب اور اس جنگلی سانپ مینڈک کا گوشت، اس میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکا لی گئی ہو، سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں، سب کے سب۔ چھپکلی گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ انگور کا شیرہ کپڑے میں پڑا اگرچہ کئی دن گزر جائیں، کپڑا پاک ہے۔ ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت، شیر، کتے، چیتے، دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب، تھوک نجاست غلیظہ ہے۔ جس جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گھائیں، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب نہیں، گھوڑے کا پیشاب۔ جس پر گوشت حرام ہے، خواہ شکاری یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، ان کے پیٹ کی نجاست خفیفہ ہے۔ ایک غلیظہ بتائی تھی میں نے آپ کو، ایک نجاست خفیفہ بتائی ہے میں نے آپ کو، یہ خفیفہ ہے وہ غلیظہ تھی، ٹھیک ہے۔ چمگادڑ کی بیٹ، پیشاب دونوں پاک ہیں۔ جو پرند حلال اونچے اڑتے ہیں، جو پرندے، کبوتر، مینا، مرغابی، ان کی بیت پاک ہے، جو کہ اوپر گھرتی ہے، بندہ بچ نہیں پاتا ہے تو پاک ہوتی ہے، اس کو صاف کر لے، کسی کاغذ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جانور کے پتے کا وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا۔ حرام جانوروں کا پتا نجاست غلیظہ ہے، اور حلال میں جو بھی ہے یہ نجاست خفیفہ ہیں۔ نجاست غلیظہ خفیفہ مل جائے تو کل غلیظہ ہو جائے گی، ساری ناپاک ہو جائے گی۔ مچھلی، پانی کے دیگر جانوروں، کھٹمل، مچھر کا خون، خچر، گدھے کا لعاب، جو تھوک جو ہوتا ہے، پسینہ جو ہوتا ہے، یہ پاک ہے۔ مچھلی، پانی کے دیگر جانوروں، کھٹمل، مچھر کا خون، خچر، گدھے، ان کا جو پسینہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اب پہلے تو یہ جانور بہت ہے نا، یہ خچر، گدھے وغیرہ تو پہلے کے تو بہت زیادہ تھے، تو گاڑیاں آ گئی ہیں، تو پہلے یہ جانور تھے، اب کسی پسینہ آ گیا، ہاتھ لگ گیا تو یہ پاک ہے۔ پیشاب کی نہایت باریک چھٹیں، سوئی کی نوک کے برابر، بدن کپڑے میں پڑ جائے، کپڑا بدن پاک رہے گا، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں اور وہ درہم پہ نہیں پہنچتی ہے اور اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا کہ واش روم کرنے کے بعد جب باہر آئے تو انسان پاؤں وغیرہ دھو کر آئے۔ جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی باریک چھٹیں پڑ گئیں، اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک ہوگا۔ جو خون زخم سے بہا نہ ہو، جو خون زخم سے بہا نہ ہو، وہاں پر ہی ہو، پاک ہے۔ گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا، پاک ہے۔ اگر یہ چیزیں بہتے خون میں مل جائیں تو ناپاک ہیں، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ جو بچہ مردہ پیدا ہوا، اس کو گود میں لے کے نماز پڑھی، اگرچہ اس کو غسل دے لیا ہو، نماز نہ ہوگی۔ اگر زندہ پیدا ہو گئی، یہ بات ہے مردے کی، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، یہ تھا مردے کی، اب زندہ، اگر زندہ پیدا ہو کر مر گیا، بے نلائے گود میں لے کر نماز پڑھی، جب بھی نہ ہوگی۔ ہاں اگر اس کو غسل دے گود میں لیا تو ہو جائے گی، مگر خلاف مستحب ہے۔ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اس کو غسل بھی دے لیا جائے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور دوسرا مسئلہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، بے نلائے گود میں نماز پڑھی، اس کی نہیں ہوگی، ہاں غسل دے لے تو ہو جائے گی۔ تینوں مسئلے الگ الگ ہیں، مگر خلاف مستحب ہے، یعنی پھر بھی خلاف مستحب ہے، استحباب پہ خلاف ہے۔ یہ حکام اس وقت ہیں کہ مسلمان کا بچہ ہو، کافر کا مردہ بچہ ہے تو کسی حال میں نماز نہ ہوگی، غسل دیا ہو یا نہیں۔